أزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں قرآن کریم کی 2 آیتیں سورۃ آل عمران کی جو تلاوت کی تھی ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کسی کا دل کسی کا ضمیر تسلیم کرے یا نہ کرے، اپنا مزاج مانے یا نہ مانے، ساری کائنات کا خالق و مالک ایک خدا کے سوا اور کوئی ہو نہیں سکتا. آدمی تو کون پیدا کرے گا؟ یہ بال ہے، بال، ایک بال کا سرا پوری کائنات کے انسان ولی پیغمبر کتب ابدال مل کر ایک بال کا سرا نہیں بنا سکتے. لکھنے والے لوگ کہیں گے یہ دیکھو چاند پہ جا رہے ہیں، فضا میں چہل قدمی کر رہے ہیں، کیسے نہیں بنا سکتے؟ یہ تمام سے تمام چیزیں ماں کا کل اسباب ہے. اللہ پاک نے ان چیزوں کو پیدا کیا، ان کا استعمال انہوں نے کیا، وہ وہاں چلے گئے. اور یہ تو شکل وکل آج بن رہے ہیں نا. آج سے 1400 سال پہلے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے عرش عظیم سے بغیر اقالوں کے بغیر شکل کے نہیں بلایا. صرف ہماری ایک ناکامی ہے، غور نہ کرنے کی بات ہے، ورنہ رب العالمین نے ہر چیز میں اثرات پیدا کیے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا یہ ہماری مرضی. بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کی مال کا معاہدہ تھی، صحیح العقیدہ تھی، اللہ کو پرستش اور پوجا کرنے والی تھی. اس نے نظر مانی تو رب العالمین کی. حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہو گئی تو والدہ مریم کو پشیمانی ہوئی. تو میرا تو خیال تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، یہ تو لڑکی پیدا ہوئی. کل مجھے کافی گزرا رہا تھا، کبھی لاہور کی بات اور کہاں تھی کہ بورڈ لگا ہوا تھا کہ لڑکا لینا ہو لڑکی لینی ہو جلدی آؤ. دیر نہ لگاؤ پھر ختم ہو جائے گی. اندازہ لگا اس سے بڑھ کر جہالت کا اور کیا دور ہوگا، کیا عقل ماری جائے گی اس سے بڑھ کر.
حضرت مریم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جب جوانی دی، سیانی ہو گئی، والدہ مریم نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے بیت المقدس میں پہنچا دیا۔ زکریا علیہ السلام کفالت کرنے والے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کا خیال کرنے والے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے خیال شروع کیا، کفالت شروع رکھی، عبادت شروع رکھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عادت تھی ایک محراب میں بیٹھ کر کڑھائی میں اللہ کیا کرتی تھی۔ ایک دن اگر زکریا علیہ السلام کو پہنچے، جا کے کیا دیکھا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے پاس گئے، جہاں وہ بیٹھ کے اللہ کیا کرتی تھی، سجدہ کرتی تھی، عبادت کیا کرتی تھی، اپنے رب کو پکارا کرتی تھی، اپنے رب کا نام لیا کرتی تھی، وہاں جا کے دیکھا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ بے موسمی پھل، بے موسمی کھانے پینے کی چیز ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ جو پھل اس وقت منڈی میں نہ تھے، بازار میں نہ تھے، مارکیٹ میں نہ تھے، باغوں میں نہ تھے، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے رکھے ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حیران ہو کر کے پوچھا، قال یا مریم، قال یا مریم انّا لک ھذا، اے مریم جس کہاں سے آ گئے، تیرے پاس یہ تھے موسم پھل کہاں سے آئے؟ فصل نہیں، سیزن نہیں، موقع نہیں، یہ اس وقت کہاں سے آ گئے؟ پوچھنے والا پیغمبر ہے حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہے۔ حضرت مریم کے سامنے سے موت میں پھل دیکھے تو پہنچ لیا۔ حضرت مریم نے جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، اللہ پاک جب دینے سے آئے، جب وہ کسی کو کھلانے سے آئے، والذی هو یطعمنی ویسقین، جب وہ کھلانے سے آئے، پلانے سے آئے، موسم کا، فصل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قالت هو من عند اللہ، جب وہ کسی کی جھولی بھرنے سے آئے، جب وہ کسی پر بندہ نوازی کرے، جب وہ کسی پر مہربانی کرتے، جب وہ کسی پر عطا کرے، کرم کرے، مہربانی کر کے فضل فرمائے، پھر فصلوں کا موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ملے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ پاک جل شانہ جب کسی کو دینے سے آئے، کھلانے سے آئے، بغیر حساب کے دیتا ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں کرتا، بلا حساب و کتاب وہ دیا جاتا دیے۔ اب یہ دنیا کا دستور ہے اور دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی کو نزلے کی کوئی دوا کہیں سے اچھی مل جائے تو وہ دوسرے کو خبردار کرتا کہ نزلے کی دوا کہاں سے میں لایا تھا، فوراً آرام ہو گیا۔ جو تکلیف کسی کو ہوگی وہ فوراً اس کو پتہ چلے گا، وہ دوسرے کو بتائے گا جہاں سے اسے آرام آئے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک علماء نے لکھی ہے تقریباً 98 سال عمر ہو گئی تھی، 4 کم 100 اولاد میں پیدا نہیں ہوئی،
قرآن کریم سن جاؤ، دل پہ لکھ کر لے جاؤ. لوگ کہتے ہیں قبر والے اولاد دیتے ہیں، یہ پیغمبر بیٹھا ہے 18 سال کا اولاد نہیں ہے. بعد میں لکھا ہے کہ 120 سال عمر ہو گئی زکریا علیہ السلام کی، 96 سال عمر ہو گئی گھر والی کی، اولاد نہیں. مرضی ہے اس دن آج کی. مگر جب مریم علیہ السلام کے سامنے حضرت زکریا علیہ السلام نے دو موسمی پھل دیکھے اور حضرت مریم نے یہ بتایا کہ اللہ جب دینے سے آئے تو موسم کا فصل کا کیا سوال ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے وہی کھڑے کھڑے جھولی پھیلا دی. قرآن کریم دوسری جگہ کہتا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی اور میرے رب بے شک میرے کان سفید ہو گئے، میری ہڈیاں کھل گئی، میں پورا ہو گیا، میری گردن ہلنے لگ گئی، میرے اندر کمزوری آ گئی، میری بیوی کے قواب بھی جواب دے گئے، مندونوں کی طاقت جواب دے گئی. مگر اے پروردگار اگر تو بے موت میں پھل مریم کو دے سکتا ہے، میں تیرا نبی، تیرے دروازے کا فقیر، تیرے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں. موسم میاں کا بیوی کا دونوں کا گزر گیا اور ہمارے پروردگار ایک بے موسم پھل ہمیں بھی دے دے. جوانی گزر گئی، شباب گزر گیا، بڑھے پر آیا ہوا ہے. قرآن کریم وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ. زکریا علیہ السلام نے وہی کھڑے کھڑے اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا کے دعا مانگی. غلامی کا کہا زکریا ربا قال رب ابنی قال رب ابنی من لدنک ذریۃ طیبہ. اور میرے پروردگار ایک کھلونا، ایک نور نظر، ایک لفظ جگر، ایک بیٹا، ایک بہترین صورت، ایک نمونہ، ایک عجب دل لگانے والی شے مجھے بھی عطا کر دے. دونوں کی عمریں گزر گئی ہماری. آج میرے مالک یہ موسم کے بغیر ندیوں میں نہیں، پہاڑوں میں نہیں، بازاروں میں نہیں، باغوں میں نہیں، بے موسمی پھل مریم کو دے سکتا ہے، ہمیں نہیں دے سکتا. میری جھولی بھر دے، میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں. اللہ پاک نے آواز دی، چلو تیرے اس طرح سے مانگا ہے نا، یا زکریا انا نبشرک بغلام. پھر سن خوشخبری، میں تجھے ایک بچہ دوں گا. تو بھی بوڑھا، تیری گھر والی بھی بوڑھی، جب میں دینے پہ آؤں تو کیسا وہ رہتا، اور نہ دینے پہ آؤں کئی بیویاں رکھتے 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 ساری دنیا کے پیروں کی خبروں کی خاک کاٹ کے لڑ جاؤں، مگر نہ تو میری مرضی. کون ہے ٹوکنے والا، کون ہے پوچھنے والا، کون ہے میرے سامنے آ کے دم مارنے والا. اور کسی کو اتنے دوں تو گائی کو بلانے آتے ہیں نا تو حیران ہو کر کہتی ہے اب تو گئی تھی تمہارے گھر، پچھلے مہینے ہر مہینے بچہ پیدا ہوتا ہے. سر پہ ٹوپی نہیں، پیروں میں جوتی نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں، کرتا نہیں، ہاتھوں کے کپڑے نہیں. کسی کے یہاں لین لگا دے اور کسی کو ایک لا دے، وہی مالک کو مختار ہے اور ٹھیکے بھی لے لیتا.
دے کے بھی لے لیتا ہے. پرسوں مجھے میلسی میں ایک نوجوان ملا, خدا کی قسم مجھے رس کھایا اس کے ساتھ اس قدمے سے. کہنے لگا قاری صاحب میرے لگاتار 9 لڑکے بہت ہوئے, 9 مرتبہ اللہ نے جھولی بھری ہے, 9 مرتبہ خالی ہوئی. بڑا مجھے لگ رہا فلاں جگہ چلا جا, فلاں جگہ چلا جا, فلاں جگہ چلا جا. کہنے لگا میں بھی کہیں نہیں گیا تو وہی دے رہا ہے, وہی لے رہا ہے, چھوڑے گا اس کی مرضی, نہیں چھوڑے گا اس کی مرضی. اب بتا رہا تھا کہ 2 لڑکے ہیں 2 لڑکیاں ہیں, اللہ نے زندگی رکھ دی ہے. لیکن میں نے جا کے کسی کو نہیں پوچھا. گھر میں 2 لڑکی, 7 لڑکوں کا پانی لاؤ, 7 کنووں کا پانی لاؤ, 7 درختوں کے پتے لاؤ, 7 گھروں کی مٹی لاؤ, 7 گھروں کا یوں راتی اٹھا کے لاؤ, پھر یوں بناؤ, پھر یوں بناؤ, پھر یوں بناؤ. جب یوں بناتا ہے نا عورت کا علاج پکا ہو جاتا, علاج بڑا پکا ہو رہا ہے میرا. اور اگر یوں کا تو کہ 7 دفعہ ہم شریف پر کر کے کو پانی کے کم کر کے پیا کرو, سورج کے کافیا حضور نے فرمایا, اللہ نے فرمایا, قرآن ہے, سارے قرآن کی ماں ہے سورت, یہ بڑی برکت والی. ہم کو ہر کوئی جان بائی نے کیسے کی ہے. اندازہ لگا کہ ذہنیت کہاں گئی. ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اور میرے رب اپنی مہربانی فرما, اپنی بندہ نوازی فرما, اپنی کریمی فرما مجھ پر, اپنی عطا سے ایک بچہ مجھے عطا کر دے. آواز آئی لو شکریہ, مبارک ہو, ایک بچہ ہم تجھے دیں گے, ایک بچہ ہم تجھے دیں گے. اب آدمی کی عادت ہے پہلے تو کوئی چیز مانگتا ہے, اور جب منظور ہو جائے تو پھر فوراً کہتا ہے کہ کم ملے گی. اندازہ لگا آخر انسان ہے نا, تسلیت تو کہیں گئی نہیں. تو سال خبر کیا, آج اللہ پاک نے تسلی کی, دلاسا دیا, خوش ہو جا تجھے ایک لڑکا ملے گا. اللہ پھر یہ بھی بتا ملے گا کب. آج بھی ہے نا آخر اس کی فریق میں اجرت ہے, جذباتی ہے. یا اللہ یہ بھی بتا دے کہ ملے گا کب. فرمایا سکریہ جس دن جب وہ دن آئیں گے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا 3 دن تک تیری زبان کلام نہ کر سکے گی. 3 دن تک تم بات نہیں کر سکو گے, انسانوں سے باتیں کرو گے. اور پھر اللہ پاک بھی کھل گئے. فرمایا چل تیری گولی بھی بھر دی, تجھے نشانی بھی بتا دی کہ اس وقت ملے گا. اور تجھے کیا تکلیف دوں گا, یا غم لجعلہ من قبل سمیہ, نام بھی نہیں رکھ دیتا ہوں, نام بھی میں رکھتا ہوں. سبحان اللہ کو کتنے دلیل اور قدر پیغمبر بنے جن کے نام بھی خود خدا نے رکھے. عرض کر رہا تھا کہ آج ہم لوگ اپنے نفس کے بندے ہیں, جدھر ہمارا مزاج چاہتا ہے ہم ادھر کو چلتے ہیں. قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے آج تلاوت کی تھی, اس نے یہ بات تمام باتیں کر دی, ظاہر کر دی, تسلی کر دی کہ دین کامل ہے, دین مکمل ہے, دین تیار ہے, دین پختہ ہے. تو دین کہتے کسے ہے؟ دین دنیا میں نہیں بنتا, دین آسمانی چیز ہے, دین عرش عظیم سے آئی ہوئی شے ہے, دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے آئی ہوئی دولت ہے. دنیا میں بنانے والا دین کا کوئی نہیں. اب آپ کو دل میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دین کے بارے مبانی ہے. یہ بھی بات کبھی آپ نے سمجھی نہیں. حضور نے دین کا نفاذ فرمایا, دین کو چالو فرمایا, دین کو قائم فرمایا, دین پہ عمل کر کے دکھلایا. حضور بھی دین بنانے والے نہیں,
دین تو آسمانی چیز ہے، کلام خدا کا زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یہ ہے اصل مفہوم دین کا۔ تو خدا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احکام خدا بندی کا نزول فرمایا، تاثیرات الہی کا نزول فرمایا، ضابطۂ خدا بندی لوگوں کو بتائے اور زبان استعمال کی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ جب قرآن کریم کا نزول ہوا اور ہوتا تھا، جب قرآن اترتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے، تو جبریل آپ کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے۔ توجہ کرنا، جبریل امین اللہ کے قرآن کی آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل امین کے پڑھنے کے ساتھ کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، ہے تو گناہ کی بات، مگر سمجھانے کے لیے مثال دوں گا مجبوری۔ جن لوگوں کو گانے سے پیار ہوتا ہے نا، گانا یاد کرنے کے مارے کنجری کے ساتھ گاتے ہیں۔ جو چیز یاد رکھنے کو دل کر رہا ہو وہ ہاتھ کرتا جاتا ہے تاکہ میری زبان پہ پک جائے، کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ جبریل امین جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے آسمان سے لا کر حضور کے سامنے، تو ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لفظ کوئی نہ رہ جائے۔ تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے جبریل امین کے ساتھ۔ اللہ پاک نے اس چیز سے منع فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ خالی کملی والے جب ہم قرآن کریم پڑھے یعنی جبریل امین تلاوت کرے، آپ اپنے لبوں کو حرکت نہ دیا کرے، یعنی آپ نہ پڑھا کرے اس وقت۔ آپ کیوں کرتے ہیں؟ سنا کیجیے قرآن کریم کو، اور رہا یہ خدشہ، یہ خوف، یہ ڈر کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا سَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یہ میری ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں ایک ایک لفظ قرآن کریم کا مکمل جمع کر دو۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم قرآن کریم پڑھ چکے یعنی جبریل امین آیت کو مکمل کر دے اور فارغ ہو جائے پڑھ کر، پھر آپ پڑھے ثُمَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، یہ میری ذمہ داری ہے سارے کا سارا قرآن کریم آپ کو پڑھاؤں گا بھی، سمجھاؤں گا بھی۔ الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک کا سارا قرآن کریم آسمان سے آیا، ایک جملہ، ایک کلمہ، ایک آیت، ایک سورت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنایا۔ آپ کی زبان میں آتا تو فرمایا، حکم تو کیا، برکت اس میں جانی، رحمت اس میں جانی، سرور اس میں جانا، نورانیت اس میں محسوس کی، لیکن بنایا قرآن اللہ نے ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم نہیں بنایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین آسمانی چیز ہے اور آسمانی چیز جو ہے وہ نرالی ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے صرف قرآن کریم کے بارے میں یہ بات نہیں، بلکہ سبحانک اللہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک نماز کے کتنے لفظ ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم، التحیات، درود شریف، قرآن کریم سے سورتے اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ حمیدہ، ربنا لک، تمام کی تمام آقا حضور کی زبان میں فرمائی، آیا سب کچھ آسمان سے ہے۔ یہ سبحان ربی العظیم آسمانی چیز ہے، یہ سبحان ربی الاعلیٰ آسمانی سے ہے، یہ صلی اللہ علیہ حمیدہ آسمان سے آئی ہے، ربنا لک الحمد آسمان سے آیا ہوا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ آسمان سے آیا ہوا ہے، التحیات للہ آسمان سے آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آسمان سے آیا ہوا ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، سارا درود شریف آسمان سے آیا ہوا ہے، اور نام میرا نہیں دیا، فرمایا لو سمجھو اس نے جہنم میں اپنا گھر بنا لیا، نبی کا حساب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس نے اپنا ٹھکانا، اس نے اپنا گھر دوزخ میں بنا دیا. اس لیے بڑے بڑے لوگ ڈرتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کوئی حدیث پوچھ لے جاتا اور جا کے کہتا ہو کیا بندر کے سچا یہ حدیث آپ کے بارے میں سنی ہے، آپ نے نقل کی ہے، تو اتنے روتے کہ آنکھوں سے آنکھوں گزر کے زمین سے ٹپک جاتے اور رگیں کھل جاتی گردن کی. اور پھر بھی وہ لگن فرماتے میرا غالب یقین ہے کہ حضور نے یوں فرمایا. دین کے بارے میں اتنی احتیاط کرتے سے کہا تھا کوئی لفظ ایک بھی ایسا نقل نہ ہو جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو، نہ جائیں گے ہم ہمیشہ کے لیے. سورۃ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جو حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا فرماتے ہیں کہ ایک ایک حدیث کو وضو کر کے تحیت وضو کی نماز پڑھی اور گنبد خضرا کے سامنے استخارہ کرتے تھے. پوچھتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واقعی آپ کی یہ حدیث ہے؟ پھر بخاری شریف کو تفصیل دیا اور اس کو مکمل فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر. یہ بھی اپنے اپنے مرتبے کی بات ہے. اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کسی مذہب کا بھی ہو کہ قرآن کریم کے بعد درجہ ہے بخاری شریف کا، کیونکہ اس میں اصل کتاب تمام کتابوں سے زیادہ صحیح وہی کتاب ہے. تو ہماری زندگی کا سرمایہ دو چیزیں بنی، ایک کلام الہی اور ایک کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سادات خداوندی اور ایک سادات مستقبل، یہ دو چیزیں دین کی بنیاد بنی. میں نے ویسے نام لے دیا ورنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے حقیقت میں اللہ کا فرمان ہے. کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ نے حکم نہ دیا ہو اور آپ نے فرمایا. اور اگر کبھی ایسا ہوا اللہ پاک نے فوراً چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چلن پیدا ہوا. میں مکے والوں کو قرآن سنا کے تھک گیا، گلی گلی میں پتھر کھا کے تھک گیا، گھر گھر میں دین اب پہنچا کے اک گیا. میں نے اتنی مار کھائی یہ بہت بڑا سونا ہے جو آج تک دین سے نہ آیا. اللہ کا کافی اللہ یقین میرے محبوب آپ کو غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہے؟ جب ہدایت میرے اختیار میں ہے، ہدایت میرے اختیار میں ہے، دل کے پردے کھولنا میرے اختیار میں ہے، دل میں حق کسی کو دل میں پہنچانا جو میرے اختیار میں ہے. جب میں نے کفر کی مہر لگا دی تو پریشان ہوتا ہے کہ عثمان ایمان نہیں لایا، عقیدہ ایمان نہیں لایا، ولید بن مغیرہ ایمان نہیں لایا، عمرو بن عاصم ایمان نہیں لایا، ابو طالب ایمان نہیں لایا. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ فما قدرني ومن يكذب بهذا الحديث. اور آپ ان لوگوں کو جو آپ کی بات نہیں مانتے سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. میرے حوالے کرو کہ دل میں پہنچانا جو میرے اختیار میں ہے. جب میں نے کفر کی مہر لگا دی تو کیوں پریشان ہوتا ہے کہ عثمان ایمان نہیں لایا، عقیدہ ایمان نہیں لایا، ولید بن مغیرہ ایمان نہیں لایا، عمرو بن عاصم ایمان نہیں لایا، ابو طالب ایمان نہیں لایا. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ فما قدرني ومن يكذب بهذا الحديث. اور آپ ان لوگوں کو جو آپ کی بات نہیں مانتے
لا يعلمها وأملي لهم إن كيدي متين. میرے حوالے کرو، میں خدا ان کو دیکھوں گا کہ میرے بس میں نہیں آئے. میں چاہوں گا ہدایت دوں گا، چاہوں گا سزا دوں گا. یہ میری مرضی کا معاملہ ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ میرے سامنے لاحق رہتی تھی، بنا کافر نہ مرتا، بنا کافر نہ رہتا. آپ کو پوری دنیا کے معاملے میں حریص تھے، یا اللہ سبھی کافر ایماندار بن جائے، ایک بھی ایمان سے خالی نہ جائے. ہر وقت کی طرف تھی، ہر وقت کا جذبہ تھا، ہر وقت کا یہی غور تھا کہ ایک کافر دنیا میں باقی نہ رہے. اور آج ہم امتیوں کا حال یہ ہے، خود اپنا فکر نہیں، دوسرے کا کچھ ہے تو کون کرے گا؟ اپنا فکر نہیں. تو جس حال میں میری موت آئے گی، کرتے ہوئے موت آئے گی، یا تلاوت کرتے ہوئے موت آئی کسے معلوم؟ کوئی نہیں جانتا. جس وقت موت آئے گی، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوگی یا خدا کا قرآن ہوگا، کسی کو پتا نہیں. کون جانتا ہے کہ خطرے میں موت آئے گی یا بدماش کنجری کی گود میں موت آئے گی؟ کسے معلوم؟ خدا بند کریم نے ایک دنیا اور کام کا طریقہ کار بیان کروا دیا کہ سب کچھ میری طرف سے ہے، دین میری طرف سے آئے گا اور آ رہا ہے. دین والا میں ہوں، آسمان والا میں ہوں، ستاروں کا مالک میں ہوں، چاند کا مالک میں ہوں، ایک ایک درخت کے پتے کا مالک میں ہوں، تمہارے ہاتھ کے ایک ایک پتے کو میں پیدا کرنے والا ہوں، تم نہیں پیدا کر سکتے. جب یہ سارا نظام زندگی میرے اختیار میں ہے تو مرنے کے بعد تمہارے اختیار میں کیسے آ گیا؟ ہاں، اگر کوئی آدمی زندہ ہے اور آپ جا کر کے اس کو کہیں کہ نہیں آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ پاک کے خلاف کام کرتے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. صحابہ کرام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرایا کرتے تھے، صحابیات بھی دعائیں کرایا کرتی تھے. ایک آدمی بلکہ پر سے بتلا رہا تھا کہ مجھے اللہ نے 12 لڑکیاں دی، پہلے 12 لگاتار لڑکیاں 12 کی. میں بڑا پریشان رہتا تھا، یا اللہ ایک لڑکا تو دے. کسی آدمی نے آگے مجھے بتایا کہ فلاں جگہ چلا جا، ایک بزرگ ہے وہ دعا کر دے گا، تجھے اللہ لڑکا دے دے گا. کیسا میں گیا وہاں اور وہاں جا کر کے میں نے ان سے بزرگ سے کہا، یہ اللہ والے کو بھی 12 لڑکیاں ہیں، یا کل کرتا ہے کہ اللہ لڑکا دے کے دعا کر دے. تو کہنے لگا میں بھی دعا کرتا ہوں اور تو بھی دعا کر. یہ ہم دونوں نے دعا کی. پھر وہی بزرگ مجھے کہنے لگا تو 12 لڑکیوں والا ہے یا 13 والا ہے، میرے لیے بھی دعا کر. تو میرے لیے دعا کر، میں تیرے لیے دعا کروں. تیری 12 ہے، میری 13. اللہ تو مجھے بتا رہا تھا کہ بس اس کی مرضی تو ہے. کہتے ہیں پتہ نہیں اس کی آمین چلی، پتہ نہیں میری آمین چلی، پتہ نہیں میری دعا چلی، پتہ نہیں اس بزرگ کی دعا چلی. اگلا جو موقع آیا نا تو 4 مہینے کے بعد اس بزرگ کو بھی اللہ نے لڑکا دے دیا، بزرگ لڑکا دے دیا. کیا پہلے اس کی عطا کے، کیا پہلے اس کی بندہ نوازی سے. جب دینے پہ آئے تو یوں دیتا ہے اور لینے پہ آئے تو ذرا کا بہانا پڑتا ہے. ہاں، اگر لینے پہ آئے نا پھر ہر کھا جاتا ہے کہ خبر بھی نہیں دیتا، نماز علاوہ نہیں ملتی، خبر نہیں ملتی، تمام چیزوں سے محروم کر دیتا ہے. خبر نہیں ملتا، غسل نہیں ملتا، جانور کھا جاتے ہیں، ساری چیزوں سے بیکار کر دیتا ہے. کون دولت والا، تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. کئی سالوں کے بعد امریکہ کا تو بہت بڑا کھیل تھا. کسی کارخانے میں کوئی ہڑتال ہوئی یا کیا ہوا، وہ بند ہوا. وہ اندر ہے یا کارخانے کے بتانے کا قابل کوئی مسئلہ وہاں کھانے کسی کوٹری میں، کسی کارخانے کے کسی کمرے میں، اور وہ اس لیے دنوں بند رہا. کھا کے مر گیا کوڑا پتی کا، کوئی چیز اندر نہ ملی. حالانکہ ان کے ساتھ کتنے ذرائع اخلاق ہے.
बुनियाद के छोड़ रखे हैं जराया दिला के लिए, पैगाम देने के लिए, खबर पहुंचाने के लिए, मगर जिस यहूदी को खुदा ने साधन खिला खिला के मारना था, सारे रास्ते खराब कर दिए। मेरी आवाज जो ठहरा मेरे बंदो, राजक मैं हूँ, तुम नहीं हो। बेटा तेरा है, बेटी तेरी है, बुखारी माँ बाप खिला रहे हैं। फरमाया ये माँ बाप भी खिला नहीं सकते जब तक मैं इनको न खिलाऊं। माँ भी मोहताज है, बाप भी मोहताज है, बेटा भी मोहताज है, तुम सब मेरे दरवाजे से मोहताज हो। वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा, बादशाह हो तो साथ के मालिक हो, सब तेरे दरवाजे से मोहताज। पति मेरा मोहताज, आधा पति मेरा मोहताज, लखा पति मेरा मोहताज, बिल्कुल कुछ भी नहीं, गरीब पति मेरा मोहताज है। फरमाया मैंने एक एक आदमी के दाने के लग से एक दाना ज्यादा को खा के दिखाई थी। मैंने जो रोजी मुकर्रर की है, दाने दिन रखे दाने, एक दाना ज्यादा को खा के दिखाए, एक आग से ज्यादा लेके दिखाए, एक घूंट पानी का से ज्यादा पी के दिखाए। जरूरत नहीं किसी की, ताकत नहीं, बजाय नहीं कि कुदरत ने जितना निजाम मुकर्रर किया है, एक घूंट पानी से ज्यादा पी। तो जब इतना बड़ा निजाम है परवरदिगार आलम का और इतनी बड़ी कुदरत कामया है, तो हमें भी अपना मालिक के खालिक उसी को पहचानना चाहिए, उसी को समझना चाहिए, उसी के सामने सर झुकाना चाहिए, उसी के सामने झोली फैलानी चाहिए, उसी के नाम पर अपनी जुबानों को चलाना चाहिए, उसी के नाम को रखो, उसी के नाम की हिफाजत करो, उसी का नाम लेते लेते जियो, उसी का नाम लेते लेते मर जाओ। खुदा की कसम, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका आखिरी कलमा अरे दुनिया में जिसका आखिरी कलमा वो हो गए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में जाएगा। आखिरी कलमा जिसका ये हो जाए, मगर ये दौलत यूं ही नहीं मिलती। बड़ी बड़ी मुसीबतों में लोग मरते हैं, कलमा बल्कि हुक्म यूं है कि मरने वाले को यूं न कहो कि कलमा पर कहीं परेशानी की वजह से इनकार न करना है, लेकिन मालिक की रजा, अरे खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा की रजा है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक खुद चाहता है मैं अपने बंदे की बख्शिश करूं, अपने बंदे की निजात करूं, अपने बंदे की मदद करूं, एक खुदा खुद चाहता है। अंदाजा लगा अगर बंदा इस बात की कोशिश न करे, बजाय करना इस्तग़फ़ार के, बजाय दुरूद पाक के, बजाय कुरान करीम की तिलावत के, आखिरी वक्त कमरियों के दाने गाता हुआ मरे, इसमें परवरदिगार आलम की मर्जी क्या करेगी? वही जिक्र है, हर वक्त वही जिक्र है, उसी गुफ्तगू में लोग मर रहे हैं, उसी गुफ्तगू में जी रहे हैं, रात दिन गफलत का दौर है, बेपरवाही का वक्त आया हुआ। अल्लाह के साथ हदीस में आता है तो ये तीन के साथ ऐसे सिमट जाओ कि उससे दूर होने का निगाह बना दो। बल्कि एक मिसाल की है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साहबा किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह समझाओ हमें तीन, तो आपने मिसाल दी, फरमाया कि एक आदमी तीर फेंक रहा हो, कैसे बचा जाए उसके तीरों से? तो साहबा किराम ने अर्ज़ किया आपने फरमाया वो जो तीर फेंकने वाला है उसके कदमों में आके निकल जाओ, उसके कहीं आ जाओ, तीर नहीं फेंक सकते, वो तीर नहीं फेंकेगा फिर। अल्लाह पाक अज़ाब भेजने वाले, अल्लाह पाक मुसीबत भेजने वाले, अल्लाह पाक रहमत भेजने वाले, खुदा के जो करीब आ जाएगा सारी आपसे से बच जाएगा। उलमा किराम ने लिखा है कि एक बच्चे की आदत थी कि परिंदों के बच्चे मार देता यूं, अंडे उठा लाता, चिड़ियों से, गुग्गियों से, बिल्कुलों से और चीजों से
کہ ہزاروں کے زندہ اللہ پاک نے پکی بنائے پرندے، ان کا اندر اتارتا، بچوں کو مارتا. علماء نے لکھا ہے اللہ پاک کے پرندوں نے چڑیوں نے انہوں نے بدعا کی یا اللہ اس کا بیڑا غلط کریے تو ہمارے بچے نہیں چھوڑتا، اس کا بیڑا غلط کر دے. اللہ میاں کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ 2-4 دن کے اندر اندر اس کا کام ہو جائے گا، اڑا دیا جائے گا اس کو. لیکن وہ بچا رہا اور پرندوں نے پھر عرض کیا کہ یا الہ العالمین ہم نے تو یہ سنا تھا کہ اس کا کام قریب ہے، یہ تو یوں ہی پھرتا چمچلاتا ہوا باز بھی آتا. جواب ملا کہ کیا بتاؤں، یہ بھی 2-3 دن کا بھوکا تھا. جب اس کے ساتھ اللہ پاک نے روٹی دی تو اس نے روٹی کے ٹکڑے بنا کر بھوکے پرندوں کو کھلائے. جب اپنا پیٹ کاٹ کر اس نے بھوکوں کا پیٹ بھرا تو میرے سب کی جو آگ تھی میں رحمت کے پانی میں بتا دی. میرے جو غضب کی آگ تھی میں رحمت کے پانی میں بتا دی. ہر وقت ہم لوگ غضب کی آگ بھڑکاتے ہیں. اللہ سے کرم مانگے، اس سے رحم مانگے، اس سے قدر مانگے، اس کی عطا مانگے، اس سے لے لگائے، اس کے ساتھ اپنی وابستگی پیدا کرے، اس کے قرآن سے پیار کرے، اس کے نبی سے پیار کرے، اس کے نبی کی غلامی کرے، اس کے نیک بندوں کی عزت کرے، احترام کرے، صحابہ کرام کا اور اللہ والوں کا ادب اور احترام کرے. اب یہ ساری چیزیں تو ہم نے بھی چھوڑ، پھر کیسے ہم لوگ عزت کی موت مار سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن کریم اللہ پاک نے بالکل اردو میں کھانا یہ کہتے ہیں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اگر یہ ہماری توریت کی آیت ہوتی، سنو یہودیوں کی بات، یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت توریت میں ہوتی تو جس دن یہ آیت اتری تھی ہم اس دن کو سب سے زیادہ خوشی کا دن بناتے. مگر یہ تو مسلمان ہے بے قدرے، انہیں کیا کرنا ہے قرآن کریم کی، انہیں کیا کرنا ہے دین و ایمان کی. فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، نازل عزت میں میدان عرفات تھا، لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام حج کے لیے تشریف لائے. جبل رحمت کے نزدیک جن دن آدمی نے دیکھ رکھی ہے نا تھوڑی سی گنجی سی بنی ہوئی ہے جبل رحمت کے بالکل قریب، یہ وہی جگہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ لاٹھی پہ سوار تھے. قرآن کریم کی یہ آخری ہے اس میدان میں جن عزت کی 9 تاریخ کو آج کے موقع پہ نازل ہوئی. وہ مخصوص جگہ ہے جہاں وہ نشانی بنی ہوئی ہے، یہ آیت قرآن کی وہاں اتری، اس جگہ پہ اتری اور 9 تاریخ کو اتری. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں صحابہ کرام کو خطاب کر کے یہ آیت قرآن سنائی کہ اللہ پاک نے ابھی ابھی مجھے یہ آیت اتاری ہے اور آخری قرآن کریم کی یہ آیتیں ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی کا فکر دیکھو، اللہ علی یوں کرتے ہیں فرمایا لوگوں جو یہاں نہیں ہے میری وعدہ کرو مجھ نبی سے، یہ جو میں بات تمہیں کہہ رہا ہوں یہ ان تک پہنچاؤں گے. وعدہ لیا ہے ساری امت سے، جتنے لوگ وہاں موجود تھے تمام سے یہ وعدہ لیا وعدہ کرو جو میں نبی آخری سما تمہیں بتا رہا ہوں اس سے جا کے بتاؤ گے خبردار کرو گے. جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل وعدہ رہا. پوچھا ہے میں نبی سچا ہوں، کہاں سچے ہو؟ اللہ قرآن سچا ہے، کہاں سچا ہے؟ خدا سچا ہے تو خدا سچا ہے. میری زبان سچی ہے تو میری آپ کی زبان سچی ہے، میری نبوت سچی ہے کہ ہاں سچی ہے. فرمایا پھر یہ سارا پیغام اس امت تک پہنچاؤ جو اس وقت مجھے نہیں دیکھ ہے، تم نے بھی نہیں ہے. اور فرمایا لوگوں خبردار کسی میں ظلم نہ کرنا، ظلم اندھیرے کی صورت میں ہوگا، قیامت کے دن بربادیوں کی صورت میں آئے گا ظلم. اور فرمایا کہ غلاموں کو، بیواؤں کو، مسلموں کو مت ہٹانا. نبی کی بات ہے، نبی کی، امام الانبیاء کی، نبی کی نہیں، امام الانبیاء کی بات ہے. فرمایا غریب کو نہ ستایا کر، اگر اس سے دل کی آگ نکل گئی تو فرمایا سمندر میں اگر اس آگ کو دھوئے کو گرا دو گے آگ لگ جائے گی.
پریشانی ہے سنگت برکر آگی بڑھاوت جبی جلد سوزے ہو سولا کر آب ہوگی. فرمایا مظلوم کی آگ کو اگر سیاح میں پھینک دو وہاں بھی آگ لگا دو. اور بڑی عجیب بات کہی ساتھی میں اسی کو کہتا ہے نہ تم بر گئی پانے دے چارہ سے اور نہ تم بر گئی پانے دے چارہ سے اور بھی اندیش آخر گتنگی ندار. کمزوروں کو نہ ستایا کرے کمزوروں پہ ظلم نہ کیا کرے اس لیے اندھیری کوٹری قبر سے بے قریب ہے بالکل نزدیک ہے. بڑی عجیب باتیں شادی میں کہی علی رحمت فرمایا نہ تم مردم آزاری آتم برائی نہ تم مردم آزاری آتم برائی کہ لا دارکت صبر کو پہلے خدائی. نہ سکا کسی کو دکھ نہ دے اچانک خود پر خدا کا خیر نہ پہنچا. اگر خدا کا ختم آ گیا کوئی دنیا کی طاقت اس لگن سے نہیں بلا سکے گی. اس لیے قرآن کریم میں مجھے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کے ذریعے اللہ کے کلام کے ذریعے یہ بات خبر کرائی یہ بات سمجھا دی کہ دین آسمانی چیز ہے اور سچی سچی چیز ہے. اس میں رد بدل نہیں ہو سکتا اس میں ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی اس میں ترمیم و تنقید نہیں ہو سکتا کوئی نہیں بدل سکتا. جو بدلے گا اس کے ایمان کی خیر نہیں رہتی. اللہ پاک مجھے اور آج کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. صلی ہمارے کلام سیدنا مولانا محمد النبی الامی علیہ وسلم. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ سب کی چوریاں بھر دے. یا اللہ العالمین سب کی مشکلوں کو آسان فرما. یا اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے. یا اللہ اجروں کو بچا دے. الہ العالمین بچوں کو ملا دے. یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو راہ ہدایت عطا فرما. ہم سب کو نمازی بنا. یا اللہ ظالم کے ظلم سے بچا شریر کی شرارت سے بچا اتنا پردادوں سے بچا. یا اللہ اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ذریعہ عطا فرما. یا پاک پروردگار اپنے فضل و کرم سے رحمت کی بارش عطا فرما. یا الہ العالمین جتنے مرد اور بھولی پھیلائے جاتے ہیں سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. یہ تمناؤں کو پورا فرما. سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. سب کے روزی رزق میں بھی خاص عطا فرما. یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا. اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی گولیاں کر لے. جو مدرسے کے جو مسجد کے جو ہمارے تمام دین کے قرآن کے خدمت گزار ہے سب کے مال و جان میں برکت عطا فرما.